خبر سامنے آئی، فتویٰ ہے بھارتی علماء کی جانب سے، وہ کہتے ہیں جو فل باڈی سکینر ہے یہ حرام ہے اور یہ نہیں کرانا چاہیے جسم کا۔ دیکھیں بات سنیں، انہی باتوں نے برباد کیا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، آج سپر پاور امریکہ ہے، کوئی مرضی جتنا مرضی بک بک کر لے، ان کو پتہ ہی نہیں اس کی مائٹ کیا ہے، سائز کیا ہے وہ آپ کو اچھا لگے نہ لگے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے سپر پاور کون تھا؟ گریٹ برٹن، انگلینڈ۔ اس سے پہلے کون تھا سپر پاور؟ مسلمان۔ ان کو ایک فتوے نے برباد کیا تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ایک فتوے نے، اور فیکٹرز بھی ہوں گے، لیکن شیخ الاسلام کے ملاؤں کے ایک فتوے نے مسلمانوں سے ان کے سپر پاور ہونے کا سٹیٹس چھینا۔ یہ ذہنیت مجرموں کی ہے۔ یہ کل تک کہتے تھے تصویر حرام، اب تھوبڑے لے کے ٹی وی پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تصویر حرام ہے، ڈالر کے اوپر امریکن پریزیڈنٹ کی ہے، وہ ٹھسے ہوئے ہیں جیب میں، ٹھیک ہے، بوریاں بھری ہوئی ہیں ان سے۔ لاؤڈ سپیکر حرام ہے۔ اب سب سے زیادہ انہوں نے زندگی لوگوں کی جیریں کی ہوئی ہے، ان کا چھوڑیں آپ۔ وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں سے مسلمان سپر پاور تھے، ان کا سٹیٹس چنا کیسے ہوا؟ کیا تھا؟ 1450 میں جرمنی میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا اور وائرس کی طرح یورپ میں پھیل گیا۔ یہ بہت بڑا انقلاب تھا حصول علم کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ ٹرکی میں شیخ الاسلام میرے سامنے آ جائے تو میں پتہ نہیں کیا کروں اس کے ساتھ، اس نے کہا یہ غیر اسلامی ہے، پرنٹنگ پریس۔ اس جاہل نے فتویٰ دیا۔ اب کیا ہوا؟ 250 سال پرنٹنگ پریس بینڈ رہا ٹرکی میں۔ ویسٹ میں نالج پھیلتا چلا گیا، وہ 250 240 سال آگے نکل گیا ویسٹ، ٹرکی وہیں منجمد ہو گیا، اور نتیجتاً پھر وہ فرسٹ ورلڈ وار میں فیصلہ غلط ہوا، وہ اور کہانی ہے۔ لیکن ایک فتوے نے، یہ جو کہتے ہیں نا سلا ایک مچھر ہے نا انڈین فلم کا، ایک فتویٰ، اور میں آپ کو بتاؤں گی سائنس اور ٹیکنالوجی اس کو ریزسٹ کرنا، ان کو برباد کر کے گزر جائے گی ٹیکنالوجی۔ کدھر رہ گئی ہے؟ کل کی بات ہے نا، ضیاء الحق کہتا تھا چنا لو دوپٹہ لو، اب کدھر ہیں نیوز ریڈر؟ کدھر گئے دوپٹے؟ کیٹ واکیں دیکھ کے میرے جیسا بندہ بعض اوقات امبیرس فیل کرتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، نکل گئی نا بات ہاتھ سے۔ اچھا اب دیکھو ایک اور بات، 1857 کی جسے جنگ آزادی کہتے ہیں ہم، سائنس اور ٹیکنالوجی بڑی بھیانک چیز ہے۔ ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ اگر اس وقت تک ٹیلی گراف ایجاد نہ ہوا ہوتا تو 1857 میں انگریز یہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو جاتا، لیکن ادھر میرٹھ میں وہ گینگ اپ ہوئے، ادھر ٹیلی گراف نے اطلاع۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر پہلے یہ ایجاد ہو گئی ہوتی تو ٹائٹینک نہ ڈوبتا۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیادوں پہ فتح پائی ان لوگوں نے جنہوں نے پہلی بار گھوڑے کو جنگی مشین کے طور پہ استعمال کیا۔ پھر ان گھوڑ سواروں پہ ان گھوڑ سواروں نے فتح پائی جنہوں نے سب سے پہلے کاٹھی اور لگام ایجاد کی، اور وہ جنگی مشین کی منووربلٹی۔ بابر ابراہیم لودھی سے زیادہ بہادر نہیں تھا، نہ رانا سانگا بابر سے کم بہادر تھا۔ اس کا وہ اپنی زندگی میں دیو مالائی کردار بن چکا تھا۔ ابراہیم لودھی شیروں کی طرح لڑتا ہوا میدان میں مرا۔ ایج کیا تھا بابر کا؟ ٹیکنالوجی، توپ خانہ۔ سو یہ جو فتویٰ بازی ہے نا اس طرح کی، وہ کیا کہتے ہیں، یہ اسکیم جو ہے یہ غیر اسلامی، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کسی کو خون دینا بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حلال ہے، زندگیاں حرام انہوں نے کر دی حرام حلال کے چکر میں۔ لیکن چھوڑو، ٹیکنالوجی کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔